اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا عربی گرامر میں وہ ہر لفظ جو با معنی ہے، جس کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمے کی صرف 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف۔ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے عربی میں۔ اور اسم کی جب تک ہمیں یہ 4 چیزیں یا 4 پہلو معلوم نہ ہوں، یعنی وہ کس حالت میں ہے، آیا رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، یعنی اس پہ کیا پیش آ رہے ہیں، 2 پیش آ رہے ہیں، زبر آ رہا ہے، 2 زبر آ رہے ہیں، 2 زیر آ رہے ہیں، اسے حالت کہتے ہیں۔ یا وہ اس کی جنس کیا ہے، آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ عدد کے لحاظ سے کیا ہے، واحد ہے یعنی ایک ہے، مثنیٰ یا تثنیہ 2 ہے یا جمع ہے، اور یا پھر یہ کہ وسعت کے حساب سے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ ہم اس اسم کو نہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اسم کے یہ 4 پہلو جاننے کی کوشش ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے ابتدائی جو ہے وہ اس اسباق میں ان کو سیکھ لیا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ کلمے ہوتے ہیں، یہ آپس میں جڑ کر جو ہے کچھ چیزیں بنتے ہیں جن کو مرکبات کہتے ہیں۔ اور ان کی 2 قسمیں ہیں: مرکب تام یعنی جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جو کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے تام کے خلاف ناقص، یعنی ایسا مرکب جس سے کچھ چیز کا تو تھوڑا بہت پتہ چلے لیکن بات پوری سمجھ نہ آئے۔ مثلا ہم کہیں اس کی کتاب، اب اس کی کتاب سے کیا ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ کتاب کا اور کسی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یا جیسے کہتے ہیں خوبصورت درخت، اب خوبصورت درخت سے کچھ چیز تو پتہ چل، یہ نہیں پتہ۔ تو ان مرکبات کی جو ہے 6 قسمیں ہیں۔ مرکب عطفی، جن میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے کسی لفظ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، جیسے کتاب و قلم، یہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ الحمدللہ 10 سے 12 جو ہے وہ ایسے الفاظ ہیں جو مرکب عطفی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ توصیفی کا مطلب ہے صفت بیان کرنا۔ اگر ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو تو اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں، جیسے کتاب کریم۔ اس میں غور کیجئے کہ یہ کتاب کریم کے درمیان کوئی لفظ نہیں آیا، لیکن یہ مرکب ہے، اور یہ مرکب جو ہے 4 لحاظ سے اسم کے ایک جیسے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ مرکب اضافی جو ہے کیا ہوتا ہے، ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ پھر ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری جو ہے یہ حرف جارہ سے جو ہے وہ بنتے ہیں، جیسے فی کتاب، فی جو ہے وہ حرف جارہ ہے، اور ہم نے دیکھا الحمدللہ عربی گرامر میں 17 حروف جارہ ہیں، جن میں سے قرآن میں جو ہے وہ 11 ہیں، اور ہم نے اس کو بھی پورا کر لیا۔ پھر ہے مرکب اشاری، یہ ہمارا رہتا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے، اس کی مثال ہے حاضل کتاب۔ اور ایک اور مرکب ہوتا ہے جس کو اکثر جو ہے کتابوں میں نہیں بتایا گیا یا پڑھایا نہیں جاتا، وہ ہے مرکب ادبی۔ یہ سب سے آخر میں کورس میں رکھا گیا، اسے وہاں دیکھیں۔ تو الحمدللہ ان مرکبات میں چلتے چلتے ایک چیز آ گئی تھی، وہ ہے ضمیر۔ ضمیر جو ہے پرونون، وہ مختصر لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، جیسے وہ، تو، میں، ہم وغیرہ۔ مثلا آپ جو ہے کوئی شخص یوں کہے میرے پاس جو ہے حامد آیا، حامد میرے پاس بیٹھا رہا، حامد نے میں بہت سے لطیفے سنائے، اور تھوڑی دیر کے بعد حامد واپس چلا گیا، یعنی ہر جملے میں میں حامد حامد کر رہا ہوں، تو وہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی جگہ اگر یہ یوں کہتا میرے پاس حامد آیا، وہ میرے پاس بیٹھا رہا، اس نے مجھے بہت سے لطیفے سنائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اب دیکھیں حامد کا صرف ایک بار ذکر ہوا، لیکن اس کے بعد وہ آیا، اس نے جو ہے سنائے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا ہے، وہ، اس،
یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ پرونون ہے جو حامد کی جگہ ہم نے استعمال کیا. تو لہٰذا ضمیر کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ایک نون اسم ہوتا ہے عربی میں جو کسی اسم کی جگہ پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں جو اسے کہتے ہیں مرجع، یعنی اصل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور ضمیر ہمیشہ اپنے اس کی طرف لوٹتے ہیں. مثلا حامد یہاں پہ کیا ہے؟ مرجع ہے، یعنی یہ مرکز ہے، یہ اصل اسم ہے، اور اس جو ہے یہ حامد کی طرف لوٹ رہا ہے. پھر تو وہ جو ہے وہ آیا میرے پاس بیٹھا، یہ وہ جو ہے حامد کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح وہ واپس چلا گیا، اس میں یہ وہ جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ حامد ہے. یعنی دو باتیں میں نے آپ سے کی، ایک تو یہ ہے کہ ضمیر کسی اسم کی جگہ آتی، دوسرا یہ ضمیر ہمیشہ اپنے اصل اسم کی طرف لوٹ کے آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ. کیوں؟ عربی کے اندر بعض اوقات ایک سے زیادہ اسم آ جاتے ہیں، اور ان کی ضمیریں جب آئیں گی وہ ان کے مطابق ہوں گی. ان ضمیروں کو آپ نے پیچھے لنک کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ضمیر جو ہے کسی اسم کی آ رہی ہے، یا یہ ضمیر جو ہے وہ کسی جو ہے غائب کی ہے. حاضر مطلبیہ بھی ہم اس کی قسمیں دیکھیں گے. مثلا 3 قسم کے بات کرنے والے ہو سکتے ہیں. ایک غائب، جسے ہم جو ہے انگلش میں 3rd پرسن کہتے ہیں اور اردو میں جو ہے غائب کہتے ہیں. وہ شخص جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے مگر وہ خود بات کرنے والا وہاں نہ ہو، اور جیسے مثلا ہوا صالح، وہ نیک ہے، اب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ غائب ہے. اسے ہم صیغہ غائب کہیں گے. اور دوسرا ہے مخاطب. مخاطب کو 2nd پرسن کہتے ہیں، وہ جس سے بات کی جا رہی ہو، یعنی بولنے والا جس سے، جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کیا ہے؟ مخاطب ہے، اور میں کیا ہوں؟ بات کرنے والا، متکلم ہوں. جیسے انت ولد، آپ لڑکے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو ہے اس وقت کلاس میں ہیں، تو یہ آپ جو ہے کیا ہے؟ یہ 2nd پرسن ہے جس کو کہیں گے مخاطب، جس سے مخاطب. اس کو کہتے ہیں حاضر بھی، یعنی حاضر جو ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے متکلم، 1st پرسن، وہ شخص جس سے جو بات کر رہا ہوں. جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں کہوں انا، میں جو ہے اس وقت متکلم. تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں: غائب، مخاطب یا حاضر، اور متکلم. اب یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہم لے کے آئے ہیں، اس سے آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھنے میں ہوگا. یہ ایک لفظ دیا مخلصون، آگے 3 لفظ آئے ہیں، ہنا، انتما اور نحنو. تو یہ مخلصون کے ساتھ اس میں سے کون سی ضمیر لگے؟ یہ آپ کا اسسمنٹ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ اس وقت کس لیول پہ ہیں، یا مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میں آپ کو پھر اس لیول سے سٹارٹ کروں. جی، مخلصون میں ہننا، انتما اور نحنو میں سے ایک لفظ لگے گا، بتائیے کون سا لگے گا؟ نحنو. نحنو. گڈ، آپ اس میں پاس ہو گیا. یہ اپنے نمبر لگاتے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کس لیول پہ. اگلا لفظ ہے محذبتان، انتنا، ہما اور ہیا. یہ 3 جو ہے ضمائر، ان میں سے کون سا اس کے ساتھ لگ سکتا ہے؟ ہما. ٹھیک. غافل، اوکے، میں آپ کو جواب بھی دکھاتا جاؤں. یہاں یہ آیا تھا، یہاں یہ آیا تھا. غافلۃ، ہیا، انتما اور ہم. آپ اس میں نوٹ کرتے جائیے گا. میں چاہتا ہوں ٹائم تھوڑا سا بچے تاکہ زیادہ ہم پڑھ سکیں. ناجحان، انتما، ہننا، ہوا. انتما. مریض، انتی، ہیا، آنا. آنا. مریض آنا ہوگا، انتی نہیں ہو سکتا، اور ہیا وہ دونوں کو جو ہے اس سے. آگے دیکھیے، غائبتن، انتا، انا، اور اس کے ساتھ ہے ہیا. اگلا دیکھیے، مسافرون، اس میں ہے انتنا، انتم اور آنا. انتم. ٹھیک. اب جنہوں نے یہ سارے جواب دیے تھے، اس کا مطلب ہے آپ جو ہے بہت اچھی طرح اس کو سمجھ گئے کہ ضمیر کیا ہے اور اس کی مطابقت کیا ہوتی ہے. جن کو نہیں ہے ان کے لیے سبق بہت مفید ہوگا، جن کا ہے ان کے لیے صرف دہرائی. تو آئیے ایک اور چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. یہ کچھ ضمیریں دی گئی ہیں، ہیا، ہما، نحنو، ہننا، ہوا، انتما، انتم، نحنو، اور اس کے مقابل کچھ جو ہے الفاظ دیے گئے، مشغولون، لعوبون،
लऊबुन मसरूरतुन हाजिरुन वहज़बातुन तय्यबुन सदीकान तलमीज़ान। आपने इनको जोड़ना है, इनसे जुमले बनाने हैं। हिया से कोई लफ्ज जोड़िए, मशरूरातुन, मसरूरातुन, हुमा से कुछ जोड़िए, सदीकान है, सदीकान हुमा दो के लिए होता है, हुमा सदीकाने हो सकता है। इसी तरह नहनु के साथ कोई लफ्ज जोड़िए, मशगूलूना, नहनु मशगूलून, मशगुलूना, नहनु मशगूलूना, क्योंकि दोनों जमा के हैं। हुन्ना के साथ कोई जोड़िए, अब सर सदीका नीचे वाला सर नजर नहीं आ रहा। तलमीज़ान है, तलमीज़ान, सदीकान के नीचे तलमीज़ान है, तस्निया है वो। हुन्ना के साथ स्क्रीन आप पूरी जोड़िए। नजर नहीं आ रही जी, स्क्रीन पूरी सर नजर ये नहीं आ इतनी रही है, सर। ये सर इतनी है जितनी आपको नजर आ रही है, मुझे भी इतनी नजर आ रही है। वो लास्ट एक लफ्ज नजर नहीं आता है, वो अमूमन गायब रहता है, वो हम बता देते हैं। लास्ट है अंता और तलमीज़ान है, लेकिन हुन्ना के लिए जो लफ्ज है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, आप मैं बता देता हूँ। हुन्ना मुहज़्ज़बातुन, मोन्नेस है, मोन्नेस की जमा का लफ्ज यही एक है इसमें। हुआ का कोई जो है जोड़ ढूंढिए। तय्यबुन, या तय्यबुन, जी हुआ का, हुआ सर हुआ हाजिरुन, हुआ हाजिरुन, ये सामने आपके नजर पड़े हुए हैं, ये लफ्ज है। अंतुमा के लिए आप कोई लफ्ज ढूंढिए, ये छुपा हुआ है, मैं आपको दे देता हूँ, तलमीज़ाने यानी दो शागिर्द। आना के लिए आप कोई लफ्ज ढूंढ दीजिए, तय्यबुन, तय्यब, आना तय्यबुन। ओके, अंता के लिए कोई लफ्ज ढूंढिए, जो आखिरी रह गया वो उसके मसरूरत, एक ही रह गया। लाउबन, हाँ, सॉरी, अंता लाओ। तो ये भी एक्सरसाइज थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी आप में से कुछ ने शायद पूरे जांच लिए होंगे, कुछ को शायद कहीं पे थोड़ा, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि नहीं, हमें कुछ जानने की जरूरत है। ये सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए था, अदरवाइज ये सबसे आखिर में मैं रखता हूँ। आइए अब तकरार से बचने के लिए हम जमायत के बारे में देखते हैं। तीन इम्कानात होते हैं, गायब होता है जैसे वो और उस, हाजिर तू और तुम, मुतकल्लम में मैं और हम, ये हमें पता है। अब आइए देखिए, आपके लिए जो है एक छोटा सा टेबल आया है जमायर का। इस जमायर को जो ये इसमें आपको जाहिर किए जाएंगे, इनको कहते हैं मुनफसिला यानी मुनफसिल, अलहदा अलहदा आने वाले, और मरफू यानी मरफू की हालत में। इसको अभी याद रखिएगा, क्या है? हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नानी, ये कहलाते हैं मरफू। ये मरफू की हालत है इनकी। और ये क्या है? मुनफसिल आते हैं, ये अलग अलग आते हैं, ये मरफू की कैटेगरी है। अब ये एक और एक्सरसाइज आ गई है, इसमें आपकी मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। मसलन मुस्लिमुन है, हुम, हुन्ना, अंतुम किसके साथ लगेगा? इससे कोई कोई लफ्ज बनाइए जो इनके साथ फिट हो। हुम के साथ क्या होगा? मुस्लिमून होगा। हुन्ना के साथ क्या होगा? मुस्लिमातुन होगा। अंतुम के साथ क्या होगा? मुस्लिमून होगा। साले से यही अक्सर कीजिए, हिया के साथ क्या होगा? सालियातुन होगा। अंति के साथ सालियातुन होगा। नहनु के साथ क्या होगा? सालिहून होगा। शाकिर से जो है अभी कीजिए, ये दो एग्जांपल मैंने कर दिए, चलिए तीसरा भी कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। शाकिर जो है जब हुमा से लगेंगे शाकिराने हो जाएगा, और अंतुना के लिए करेंगे तो शाकिरातुन आएगा, आना के लिए जो है शाकिरुन ही होगा। तो अब आपको ये तीन एग्जांपल मैंने करके दे दिए, अब आप शुरू हो जाइए। जी, जालिम अंतुमा के लिए बनाइए, जालिमातान है क्योंकि दो है तो आने लगा देंगे। हुन्ना के लिए बनाइए जालिमातुन, हुन्ना जमा है तो आतुन लग जाएगा। हुमा के लिए बनाइए जालिमात ताने, ताने, हुमा के लिए मोनेस के लिए तान का लफ्ज लगेगा। साबिर से कीजिए, हुआ के लिए हुआ साबिर, हुम के लिए क्या होगा? साबिरूना, साबिरूना। अंता के लिए क्या होगा? साबिरत, अंता साबिरुन, क्योंकि मुज़क्कर है, अंती होता तो साबिरतुन होता। साबिरुन, आलिम, आलिम से बनाइए हुन्ना के लिए आलिमात, आलिमातुन होगा, क्योंकि मोन्नेस की जमा अलिफ ता से होती है। आना के लिए इस्तेमाल कीजिए आलिमुन, आना आलिमुन, यही रहेगा। अंतुन्ना के लिए आलिम से कोई बनाइए लफ्ज। आलिमतानी, हाँ, आलिमाताने, अलिफ ता लगाएंगे वही इस्तेमाल होगा जमा का। मुअल्लिम से हुम का क्या होगा? मुअल्लिमूना, हिया के लिए क्या होगा? मुअल्लिमतुन,
आना के लिए क्या? मुअल्लिमुन, गुड। और सादिक से क्या होगा? नहनु के साथ, स्वादिकूना, हुन्ना के साथ, और के साथ स्वादिका, हुम्मा स्वादिकतान, के साथ, हुम्मा के साथ, सादिका ताने, यस, स्वादिक- क्योंकि ताने से जो है मोन्नेस तस्निया बनेगा। आगे है जालिस से, जालिस से हिया के लिए क्या लेंगे? जालिसतुन, गुड। और अंती, फिर जालिसतुन, गुड। और और अंतुम, जालिसातिन, जालिस, जालिस, अंतुम जो है वो मुज़क्कर जमा है तो क्या? जालिसतूना और जालिसतीना, यानी जमा मुज़क्कर वाला वाव नून या नून लगा दें। या फिर ठीक इसकी एक और अलग आती है जालिस की, जालिसून, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जालिसूना, ठीक मुकस्सर है। अगर लें, मुकस्सर भी इस्तेमाल। कातिब से कीजिए जी, नाहनु के लिए कातिब क्या होगा? कातिबूना, हम भी नाहनु है, कातिब, देख लें, मुअन्निस है, आप उसका कातिबुना मुज़क्कर का लफ्ज दे रही हैं उसे, वो नाराज हो जाएगी, हो जाएंगी, बल्कि जमा है। कातिबातुन, अलिफ ता लगा के मुअन्निस की जमा बनाएंगे। हुम के लिए क्या होगा? कातिबून, और अंतुन्ना के लिए? कातिब बतानी सर, नहीं नहीं नहीं, कातिबातुन, जमा, जमा आएगा। ठीक के है लिए भी सर। जमा का। तो आइए, ये एक और एक्सरसाइज थी, इससे आप अभी थोड़े से होशियार हो गए होंगे कि ये आज क्लास कोई अजीब सी चल रही है, बताने की बजाय पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। ज़माइर मुतसिला जो है मंसूब बिही, मंसूब बिही का मतलब है मंसूब होते हैं और मजरूर, यानी तीन तरह के होते हैं। ज़माइर तीनों हालतों में आते हैं, यानी जो मुतसल्ला है, जुड़ने वाले, वो दोनों यानी मंसूब और मजरूर हालत में भी आते हैं। आइए पहले मजरूर और मंसूब इनकी देखें। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना, ये कहलाते हैं मुतसल्ला। ये जो मुतसल्ला आते हैं, ये आम तौर पे मंसूब और मजरूर के तौर पे आते हैं। आइए उसे हम थोड़ा सा और आगे चलाते हैं। इनकी खसूसियात क्या होती हैं? मारफा होती हैं तो मुदाफिला के तौर पे आती हैं, मबनी होती हैं, मंसूब होती हैं तो मजरूर होती हैं, और मुतसल्ला के तौर पे आती हैं। अब ये देखिए, एक लफ्ज है बुस्तानो हु, बुस्तानो हु, क्या तर्जमा है? बाग को कहते हैं, उसका बाग। बैतुल वजीर व बुस्तानुहु, वजीर का घर और उसका बाग। जमीर मुतसल्ला से पहले पेश या जबर हो तो जमीर पर उल्टा पेश आता है। ये रूल है, ये रूल आपने लिखते हैं, इसके आपने नोट्स बना लेने। टोटल पूरे लेक्शन का जो वो बनता है ना नोट्स, आमतौर पे आधा सफा, एक सफा या 1.5 सफा से ज्यादा नहीं, चाहे वो 80 स्लाइड्स हो। वो जो होता है वो आपका गेन होता है, असल होता है। आपने पूरे लेक्चर को नहीं रटना होता, वो करना होता, आपने उसमें से फार्म निकालना था। फार्म आपके ये रूल होते हैं, वो एक एक लाइन, दो दो लाइन के होते हैं, उनको आप लिखे, 1 सफा 1.5 सफा बनता है, उसको आप जमा करते जाओ। जितना आपके पास ये इस तरह के नोट्स हैं, उनको आप रोजाना दोहराएं, हफ्तावार दोहराएं, वो आपके पक्के होंगे, और एक वक्त आएगा आपको उनको देखे बगैर आप बताएं। तो जमीर मुतसल्ला से पहले अगर पेश या जबर हो तो जमीर पर उल्टा पेश आता है। जैसे उलादोहू, देखिए हु से पहले पेश आ रहा है दाल पे, या हिसाबहू, जबर आ रहा है बा पर, तो क्या है? उल्टा पेश आएगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल, जमीन मुतसल्ला से पहले इलामत सुकून हो तो जमीर पर सीधा पेश आता है। मिन हो, नून के ऊपर सुकून है ना, तो लिहाजा पेश सीधा आएगा। जमीर मुतसल्ला से पहले या साकिन हो तो जमीर पर जेर आती है। जैसे देखिए फी ही, या जो है क्या है? ये जो है हु से पहले जेर आई, तो ये या आई, तो इसलिए जो है ये जेर के साथ लिखा है। इसी तरह अगर जमीर मुतसल्ला से पहले जेर हो तो जमीर पर खड़ी जेर भी आती है। जैसे बी ही, यानी ऐसा भी होता है कि जेर भी आती है। आइए इसको मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ। ये देखिए,
مثال کیا ہے؟ ہو سے پہلے حرف اگر ساکن ہو تو یہ اپنی عام حرکت یعنی پیش کو برقرار رکھتی ہے، جیسے من ہو، یعنی نون پہ ساکن تھا تو ہو اپنے پیش جو ہے اپنی اصل حالت میں۔ ہو سے پہلے حرف پر اگر زبر والی حرکت یعنی زبر یا پیش ہو تو اس کی حرکت جو ہے الٹے پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے ربہ، یا جیسے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کیا لفظ آ سکتا ہے؟ ربہ اور ربہ، دونوں میں الٹی پیش، ربہ پہ جو ہے زبر آ رہا ہے، ربو پہ جو ہے کیا پیش آ رہا ہے۔ تیسرا قانون، ہو سے پہلے حرف اگر یا ساکن یا ہو تو اس کی حرکت زیر میں بدل، جیسے فی ہی۔ ہو سے پہلے حرف پر اگر نیچے والی حرکت یعنی زیر ہو تو اس کی حرکت کھڑی زیر میں بدل جاتی ہے، جیسے رب ہی۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہیں، 4 ہیں، ان کو آپ کہیں نوٹ کر لیجئے گا اور 2-4 بار دیکھیں گے تو آپ کو پکا ہو، اس کے بعد تو ضرورت نہیں۔ اور نیچے مثالیں بھی دی ہیں، جیسے دیکھیں ہو سے پہلے زبر آیا تو الٹا پیش آئے گا، ہو سے پہلے پیش آیا تو الٹا پیش آئے گا، ہو سے پہلے سکون آیا یا ہو تو جو ہے وہ پیش سیدھا ہو جائے گا، اور جو ہے ہو سے پہلے اگر سکون یا ہے، یا کے اوپر سکون ہے پھر زیر آئے گا، یا ہو سے پہلے زیر ہے تو بھی کھڑی زیر ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت کلاس میں؟ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے قاعدہ؟ میں آگے چلوں؟ جی سر۔ جی اوکے، جہاں روکنا ہو آپ مجھے روک لیجئے گا، کیونکہ میں تو اپنی روانگی میں اپنی سپیڈ سے جاؤں، لیکن اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اگر آپ کا سوال ہے اور آپ کو کوئی آپ اسے نوٹ کر لیجئے، آخر میں سوال جواب میں ہوں سے۔ دوسرا، اگر وہ بہت ہی ایسی چیز ہے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور بہت ہی عجیب سی ہے، وہاں آپ مجھے روک سکتے ہیں، ورنہ آپ سکون سے سنیں۔ انشاءاللہ یہی چیزیں بار بار میں اسی میں ریپیٹ کروں گا، وہ آپ کی جیسے اب پچھلی سلائیڈ کو اس سلائیڈ میں نے ایگزامپل سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا، اب یہ بات زیادہ واضح ہوگی کیونکہ اب لکھی ہوئی شکل میں چیزیں ہمیں اور رنگین نظر آنے، رنگین چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، سادہ سے آدمی تک ہو جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ضمائر متصلہ کا استعمال کلمے کی ہر قسم کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں 2 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے اسم کے ساتھ، جیسے کتاب ہو، تو جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے اس حالت میں تو اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ کتاب مضاف ہے، وہ جو ہے اس کی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اس اسم کے ساتھ مل کر یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ مثلا کتاب ہو، اس کی کتاب، کلموں کا 13 قلم، بیتہن ان سب مؤنث کا گھر، ربنا، یہ چند مثالیں تھیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، آگے چل کے بے شمار مثالیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حرف جر کے ساتھ، یعنی جب کسی ضمیر سے پہلے حرف جارہ آ جائے، یہ جاری نہیں ہے، جارہ ہے اصل لفظ، تو جر آ جائے، جیسے من ہے، من ہوں، پھر یہ جو ہے مرکب اضافی نہیں بنتا، یہ کیا بن جاتا ہے؟ جار و مجرور بن جاتا ہے۔ جو حرف ہوتا ہے اسے جار کہتے ہیں اور جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور۔ تو اسی طرح جس حرف جر کے ساتھ مل کر یہ مرکب جاری بن جاتا ہے، جاری نہیں ہے لفظ، جاری ہے۔ منہم ان سے، فیہا اس میں، الیہ میری طرف، علیکم تم پر، یہ مثال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں یہ جتنی بھی ضمیریں آ رہی ہیں، آ رہا ہے یا جو ہے رحمت اللہ کے ساتھ ہی آ رہا ہے، برکاتہ میں ہوا رہا ہے، یہ سب ضمیر ہیں۔ اب آئیے ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ ضمائر حالت نصب اور جر میں کیا ہوتی ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کی، کما، کنا، یا۔ ایک ہم نے پڑھی تھی منفصل پہلے، وہ کیا تھا؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نانو، وہ تھے منفصل جو علیحدہ آتے ہیں۔ یہ ہیں جڑ کے آنے والے، یہ جڑ کے جو آتے ہیں یہ عام طور پہ یہ 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، نصب اور جر، یہ شکل ان کی ایک ہی ہوتی ہے۔ ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کا، کی، کما، کنا، یا، نا۔ چلیے اب آ جاتے ہیں اس کی مثالیں۔ میں نے کہا مثالیں بہت ہیں الحمدللہ، یہ دیکھیے اب مثالیں۔ کتاب ہو، کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ملایا، بن گیا کتاب ہو۔ کیوں؟ پیش تھا پہلے تو لہٰذا سیدھا پیش جو ہے کیا ہو گیا؟ الٹا پیش میں بدل گیا۔ ابھی ہم نے رول پڑھا کہ اگر
زمین سے پہلے والے لفظ پہ پیش یا زبر آ رہا تو الٹا ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا کتابوں کیا ہو گیا؟ کتابوں. کتاب کے ساتھ ہما لگایا تو کیا کتابوں ہما. اور اگر یہ جو ہے کتابوں کے ساتھ ہم ملایا کتابوں ہم ہوتا ہے. کتابوں ہی کے ساتھ ملایا کتابوں ہا بن جاتا ہے. یا جو ہے ہا میں بدل جاتا ہے. ہما کو ملایا کتابوں ہما, ہنا کو ملایا کتابوں ہنا, انتا کو ملایا کتابوں کا اور جو ہے انتما کے سے ملایا تو کتابوں کما بنتا ہے. انتم کے ساتھ کیا یہ کیا ہے جوڑنے کا طریقہ اس سلائیڈ میں بتایا گیا کہ کسی اسم کو ہم یہ جو ہم نے اس میں متصلہ کہے ہیں ہا ہما ہم اور جو ہے یا اس کے ساتھ تا کما کم یا کی کما کمنا یا نا ان کے ساتھ اس طرح جوڑتے ہیں اور اس طرح شکل بنتی ہے. یہ اور مثال لے لیتے ہیں. انتما کے ساتھ ملے گا تو کتابوں کما بنے گا, انتما کے ساتھ کتابوں کننا, اور جو ہے آنا کے ساتھ کتابی یا جو ہے کتابی. یہاں ایک نوٹ کرنے کی بات ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یا متکلم اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ یعنی زیر مانگتی ہے, یہ ہمیں پتا ہے. جیسے یہ کتاب ہے اس کو ہم نحنو کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے کتابنا. ربو کے ساتھ ملاتے ہیں ربوہما. اسی طرح ان سب کے ساتھ, لیکن جب یا کے ساتھ اسے ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا کتابی. یا جو ہے زیر مان, یہاں ہم زیر لے کے آئیں گے. لفظ تھا کتابن اور آنا جو ہے اس کے ساتھ ملایا, لفظ بننا چاہیے تھا کتابو کتابو ای کتابو ای, لیکن یا کا ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے والے لفظ کی چیز زیر رہے گا, تو یہ کتاب کا جو پیش ہے اسے نہیں قبول کرتا. باقیوں نے کیا تھا کتابونا ربوہم ربوہمنا ربوکم ربوکم, سب نے پیش کو قبول کیا, یعنی نہیں. یہ آپ نے علیحدہ سے پوائنٹ لکھ لینا ہے کہ یا متکلم جو آتی ہے یہ کیا کرتی ہے, وہ جو لفظ ہم جوڑے اس سے پہلے اپنے سے پہلے والے لفظ کے اوپر جو ہے زیر مانگتی ہے. کتابو یہ نہیں بنے گا کتابی بنے گا. آئیے تو یہ متکلم چونکہ خاص ہے تو اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. یا متکلم اپنے سے پہلے حرف پر کسرہ یعنی زیر مانگتی ہے, ہم نے دیکھ لیا. لہٰذا یا متکلم کے مضاف تینوں اعرابی حالتوں میں ایک شکل رکھتے ہیں. نوٹ کیجئے, بڑا اہم پوائنٹ ہے. یا متکلم کے مضاف تینوں اعرابی حالتوں میں عموماً ایک ہی شکل رکھتے ہیں. آئیے مثال لے لیتے ہیں. قوم کے ساتھ ملایا تو کیا ہوا قومی, رفع کی حالت میں بھی یہی, قومی نصب کی حالت میں بھی یہی, قومی جر کی حالت میں بھی یہی. عبد کے ساتھ آنا کو ملایا عبدی, رفع کی حالت میں بھی یہی ہوگا, عبدی نصب کی حالت میں بھی ہوگا, عبدی جر کی حالت میں بھی ہوگا. اس کا یہ مطلب ہوا یا متکلم پہ ہم نے توجہ رکھنی ہے, نظر رکھنی ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رفع ہے, وہ ہو سکتا نصب ہو, ہم نصب سمجھیں گے وہ ہو سکتا ہے جر ہو, ہم جر سمجھیں وہ ہو سکتا ہے رفع نصب. تو یہ تینوں حالتوں میں آتا ہے. تو اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے ہمیشہ اس سے پہلے آنے والے یا اسے ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ, کانٹیکسٹ سے ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ کس میں. باقیوں کا آسان ہے, باقیوں کا جو ہے وہ ہمیں اتنا نہیں ہے. تو اگر یا متکلم سے پہلے حرف کو زیر نہ دی جا سکے, یہ بھی ایک اہم نقطہ, اس کو بھی دیکھیے. پھر یا متکلم کو فتح یعنی زبر دی جاتی ہے. بعض ایسے اسم آ جاتے ہیں یہ کسی اور نے ریکارڈنگ لگا دیا. اچھا چلو کوئی نہیں, کیجیے ریکارڈنگ تو میں بھی کر رہا ہوں, یہ آپ کو شیئر ہوگی. تو لہٰذا اگر یا متکلم سے پہلے حرف کو زیر نہ دی جائے, کیونکہ اس کا تو ڈیمانڈ ہے زیر لاؤ, ایک ایسا لفظ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں زیر جاؤ, تو پھر اس صورت میں زبر لائیں گے, پیش نہیں لائیں. مثلا کتابان, اس کے ساتھ آنا کو ملا تو کیا با کتابہ, یہاں پہ کتابی نہیں ہوا, آنے کی جو ہے اس نے نون ڈراپ کر دیا لیکن زبر اپنا نہیں چھوڑا, تو لہذا یہ زبر آئے گا. اسی طرح ہے اگلا لفظ ہے خطایا, خطایا سے خطایا, خطایا زبر ہے, زیر نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسیپشنل آ گیا, تو اس پوائنٹ کو آپ نے علیحدہ لکھنا ہے. ہاں اگر یا متکلم سے پہلے کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ زیر نہیں لانا چاہتا, نہیں آ سکتا گرامیٹیکل رول سے, پھر زبر لائیں گے.
اب مثالیں ہی مثالیں ہیں، میں یہ صرف آپ کو پڑھ دیتا ہوں، باقی اب ٹائم بچاتے ہیں اپنے اگلے حصے کے لیے. جیسے یہ اموالہم دینہم، امو کی، اموالکم عدوکم، ابناؤکم ازواجکم، رحمت، یہ دیکھیے رحمتی جو ہے وہ رحمتی میں تبدیل ہو جائے گا، زیر لے لے گا. سبیلی اسی طریقے سے جو ہے نسخی زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ابو کی، اولادکم، اباؤکم، اخوانکم، عشرتکم، امری زیر کے ساتھ ہے، صلاتی زیر کے ساتھ ہے، اکثر زیر کے ساتھ آئیں گے ایکسپٹ وہ جب تک دنیا والے کچھ آ جاتے ہیں جیسے کتابان میں اس میں پھر زبر آئے گی، یہ آپ نے یاد. اسی طرح یہ کچھ اور مثالیں ہیں، دیکھ لیجئے گا. قولنا آتینا حیاتنا سبیلنا ربنا ربکا، لیکن فضل ربی زیر کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے جی. آئیے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو جڑ کے آنے والی متصلہ ہوتی ہیں ضمیریں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. تو آئیے ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں رفع سے. رفع میں کیا تھا؟ ہوا. تو جر میں کیا ہوگا؟ ہو. رفع میں تھا ہما، جر میں کیا ہوگا؟ ہما ہی تھا. رفع میں تھا ہم، جر میں بھی یہ ہم ہی رہے گا. ہیا رفع میں تھا، یہاں کیا گیا؟ ہا. ہما یہ دونوں حالتوں میں ہما ہی رہتا ہے. رفع میں ہننا تھا، یہاں بھی ہننا ہے، نون نسوہ نہیں چینج ہوتا. انتا یہ کا میں چینج ہوتا ہے، انتما کما میں، انتم کم میں، انتی کی میں، انتما کما میں، انتنا کننا. نون مشدد اپنا نون نسخہ نہیں چھوڑتا، کننا البتہ ہو جاتا ہے. آنا جو ہے یا میں، نحنو نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منفصل کی شکل کیا آتی ہے؟ ہوا ہما ہم، یا ہما ہم، نا انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا آنا. اور متصلہ کی کیا شکل ہوتی ہے؟ چاہے وہ منصوبہ ہے چاہے وہ مجرور ہے، دونوں میں ہو ہما ہم، ہا ہما ہم نا، کا کما کم، کی کما کم نا، یا نا. آئیے اس کو آگے چلاتے ہیں. دیکھیں اب اسم جوڑتے ہیں. وہ اب پہلے ہم نے بہت ساری مثالیں دی، اس لیے میں سے یہ ٹیبل بڑی تیزی سے کروں گا. کتابوں ہوں، کتابوں ما، کتابوں ہم، کتابوں آ، کتابوں ہم، کتابوں ہننا، کتابوں کا، کتابوں کما، کتابوں کم، کتابوں کی، کتابوں کما، کتابوں کننا، کتابی، کتابوں کننا اور کتاب. یعنی اس طرح یہ متصلہ جڑتی ہیں. یہ ہم نے پہلے پیچھے کتاب کا ایگزامپل کر لیا تھا. یہ جو ہے ان کے ساتھ ہے، یعنی حرف جر کے ساتھ ہے. حرف جر کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح ٹیبل بنتے ہیں. یہ دیکھیے ایک اور مثال دیکھیے، یہ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے اس لیے ہم اس پہ زیادہ وقت نہیں دیں گے. الہی یہ مختلف مثالیں دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ حروف جارہ میں اس طرح جڑ کے آتے ہیں. یہ سارے الحمدللہ آپ میں سے اکثر تو پڑھا رہے ہیں. آئیے اب ہم تھوڑا سا دہرا لیں جو اب تک ہم نے پڑھا تھا. ضمیر کی قسمیں اعرابی حالت کے اس بات سے اس میں ظاہر کی جو ہے، اس میں ضمیر کی طرح تین قسمیں. اس میں ضمیر کی کیا ہوں گی؟ یا تو وہ مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور. یعنی اسم کی تین ہی حالتیں ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر. رفع میں ہوگا تو اسے مرفوع کہیں گے، اور نصب میں ہوگا تو اسے جو ہے وہ منصوب کہیں گے. اگر جو ہے وہ جر کی حالت میں ہوگا تو اسے مجرور کہیں گے. لیکن موٹا رول یہ ہے کہ کسی بھی اسم فعل کے ساتھ جو ہے صورتاً جڑے رہنے یا الگ کرنے سے جو ہے ضمائر دو قسم کے ہیں. یا تو وہ علیحدہ آتے ہیں، اسے کہتے ہیں منفصل، یا جڑ کے آتے ہیں، اسے متصل. جب یہ جڑ کے آتے ہیں تو یہ نصب اور جر حالت میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یعنی ان کی حالت تو تین ہیں، رفع، نصب، جر، لیکن لکھنے کے حساب سے، بولنے کے حساب سے یہ دو ہی ٹائپ ہیں، یا متصل ہوں گے یا منفصل ہوں گے. اب آئیے اس کی قسمیں پڑھتے ہیں. موٹی موٹی تو وہی تین ہوگی، مرفوع، مجرور، منصوب. مرفوع جب آتا ہے یہ دو حالتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو منفصل ہوگا علیحدہ سے، جیسے ہم نے کہا آنا، ہوا، ہما، ہم. اور متصل آئے گا تو یہ پھر جڑ کے آتا ہے، اور اس میں پھر دو شکلوں میں آتا ہے. یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے یا چھپا ہوتا ہے.
اگر چھپا ہو تو اسے کہتے ہیں مستتر. جیسے کتابہ، اس میں ضمیر موجود ہے، نظر نہیں آتا. اسی طرح کتابت، ضمیر موجود ہے، نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں مستتر. اور جب ظاہر ہو، جیسے کتبنا، کتبتا، کتبتو، کتبتم، تا، تو، تم، نا، یہ ظاہر ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ ضمیر کی علامت ہے، تو اسے کہیں گے بارد. مرفوع میں دو قسمیں، منفصل، متصل. متصل میں پھر دو، یا تو مستتر ہوگی ضمیر یا بارد. اب آ جائے ضمیر مجرور، اس نے پہلے دیا، منصوب بعد میں دیا، کوئی بات نہیں، ہم پہلے جو ہے وہ منصوب کو لیتے ہیں کیونکہ ترتیب یہی ہے. رفع، نصب، جر، یہ درجے ہیں. رفع اعلیٰ، نصب درمیان میں، جر سب سے نیچے، تو ہم اسی ترتیب. منصوب میں بھی یہ اسی طرح دو حالت میں آتی ہے، ایک ہوتے ہیں متصل اور ایک ہوتا ہے منفصل. جب یہ متصل آتے ہیں تو یہ پھر جڑ کے آتے ہیں. کیسے؟ ابھی ہم نے دیکھا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہمنا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا ہمنا. منصوب ہوں گے تو یہی آئیں گے، جڑ کے آئیں گے. اور اگر یہ منفصل ہو منصوب میں، پھر یہ اس طرح نہیں آتے آنا، انتم، نحنو والا، یہ والا فارمولا نہیں ہے، وہ ہم، انتا، انتم، نحنو، بلکہ اس کا ہوتا ہے ایا کا. یہ ایا کا، یا جو ہے نا، یہ ایا کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کی پریکٹس دیکھیں گے کہ جب یہ منصوب ہوتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ایا سے ہوتی ہے. ضمیر ایا کے ساتھ جڑ کے آئے گی، منصوب میں ایا کے ساتھ آئے گی، وہ بتائے گا یہ منصوب حالت کی ہے. آئیے اب مجرور کی طرف چلتے ہیں. مجرور میں جو ہے صرف ایک ہی حالت میں آتی ہے، متصل. مجرور میں منفصل نہیں ہوتا. اس لیے سوری سر، یہ میں جو ہے کیا ہے، آپ کو پلیز بتانا نو، تھا، میری وہ QC4 کی دہرائی کی کلاس ہے، انشاءاللہ آپ پھر کو میں آپ کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اپنی کلاس ہاں اٹینڈ جی. کیجیے. پلیز لیو دا کلاس، ڈونٹ ڈسٹرب دا کلاس. اوکے، دینکم بیکم، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بارد ہوں گے، ظاہر ہوں گے. یعنی ظاہر میں کیا ابھی ہم نے پڑھا، ہو، ہما، ہم، کا، یا جو ہا، ہما، ہم، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یانا، یہ مجرور میں بھی اسی حالت میں، تو یہ ظاہر ہوں گے. منصوب میں بھی اسی حالت میں آئیں گے، جڑ کے آئیں. لیکن منصوب میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کا منفصل جو ہوتا ہے یعنی علیحدہ والا، وہ ایا کے ساتھ آتا ہے. ایا کے ساتھ پورا ٹیبل بنتا ہے. ابھی آپ کو میں کچھ دیر میں کروں. تو اس میں ضمیر کی 5 قسمیں ہوئی. مرفوع مثالوں میں پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ مرفوع ضمیر متصل پر مشتمل ہوتا ہے. مجرور مثالوں کا پہلا حصہ جو ہے اس میں مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جبکہ پہلا حصہ جو ہے وہ حرف جر اور دوسرا جو ہے مجرور پر ہوتا ہے. تو آئیے یہ پانچوں جو ہیں حالتیں آپ کے سامنے ایک ٹیبل کی شکل میں لے. مرفوع ضمیر منفصل آئے گی تو کیا ہوگا؟ آنا، نحنو، انتا، انت. یہ اصل میں اس کا ٹیبل ہم کرتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، سوری، ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہمنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتما، انا، نحنو. یہ جو ہے منفصل ہیں، یہ جو ہوں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ مرفوع سمجھے جائیں گے. اور متصل میں جب یہ آئیں گے تو یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ ذہبت، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتنا، ذہبت، ذہبت اور ذہبنا اور ذہبو وغیرہ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، ذہبا، ذہبو، ذہبتا، ذہبتو، ذہبتم، ذہبنا، وہ جو ہم کہتے رہتے ہیں. یہ پورے 14 صیغوں کے ساتھ بنا لیجئے. تو ان کے اندر جو آخر میں آ رہی ہیں، چاہے وہ بارد ہیں، تا، تو، تم، نا، کم کی شکل میں آ رہی ہیں، یا وہ جو ہے مستتر ہیں، جیسا کہ پہلے صیغے اور جو ہے وہ مؤنث مذکر کے دونوں پہلے صیغوں میں مستتر ہوتی ہے، ہوا اور جو ہے یہ یہاں جیسے فعلا اور فعلت، ان دونوں میں یہ مستتر ہے، چھٹی ہوئی. باقی جو ہے 12 صیغوں میں یہ کیا ہے؟ بارد ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع. یعنی مرفوع یا جو ہے رفع کی حالت میں جو ہے ضمیر کیسے ہوں گے؟ یا تو علیحدہ ہوں گے، بالکل صاف نظر آ رہے ہوں گے، ہوا، ہم، انتا، انتم، انتم، یا پھر وہ جو ہے فعل کے آخر میں یا تو ظاہر ہوں گے، بارد ہوں گے، یا چھپا ہوگا. پہلی صیغے میں صرف چھپا ہوتا ہے، باقی میں ظاہر. اب آ جائیے مجرور. مجرور صرف ایک ہی حالت میں آتا ہے، وہ متصل جڑ کے آتا ہے.
وہ جیسے ہے دینی دینونا، یہ ابھی جو جتنے ہم نے کیے تھے لہو لہم لکا لی لکم لنا عنہ، وہ جو ٹیبل ہم بناتے ہیں وہ سارے کیا ہے متصل جڑ کے آتے ہیں اور مجرور ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جب بھی کوئی جو ہے ضمیر کسی جو ہے حرف جارہ کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے تو وہ پکی پکی جو ہے کہ مجرور ہوتی ہے، اور وہ مرکب جو ہے مرکب جاری ہوتا ہے. اب آجے منصوب کی طرف. منصوب کی بھی دو حالتیں ہیں، منفصل اور متصل. متصل میں تو آسان ہے کیونکہ جو وہ ہم نے دیکھا مجرور میں تھا وہی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا، کا کما کن، کی کما کنا، یا نا، وہ اسی طرح آئے گا. کتابوں 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 کا، کتابی کتابوں کم کتابنا. لیکن اس کا جو منفصل ہوتا ہے نا، اب یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. یا ایا نا، ایا کا، ایا کی، ایا کما، ایا کم، ایا کنا، ایا ہو، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہم، انہم. یعنی یہ ایا کا لفظ جو بھی آئے گا تو وہ جو ضمیر اس کے ساتھ آ رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ ہاں جی کیا ہوگی؟ وہ سارے ہی سو گئے ہو، وہ کوئی تو منفصل ہوگی سر، ہو گیا نا جی. منفصل. منصوب منفصل ہوگی فرحان. منفصل تو وہ پہلے بھی رفع میں بھی تھا، یہاں کے منصوب. منصوب منفصل کی پہچان کیا؟ ایا کا لفظ آئے گا سب کے ساتھ، ایا کا لفظ. منصوب منفصل. 5 قسمیں ہوگی. مرفوع کی 2، منفصل متصل. منصوب کی 2، منفصل متصل. مجرور کی 1. کتنی قسمیں ہوگی؟ 5. ضمیر 5. آر یو کلیئر؟ نہیں ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آپ کو یہ ٹیبل مل جائے گا، وہاں سے اس کو پھر دیکھ لیجیے گا. اگر آ گئی ہے تو الحمدللہ، شکر کیجیے گا. یہ الحمدللہ، السلام رحمۃ اللہ. جب بھی کوئی ایسا سوال ہو پوچھا جائے آلویز سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھو میرے بندے نے میرا شکر کیا، اس کو ایک چھوٹی سی بات پتہ چلی اور دیکھو اتنا خوش ہو رہا ہے، شکر کر رہا ہے. آئیے ضمیر مرفوع جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کی 2 قسمیں، منفصل مرفوع ہم نے دیکھا. منفصل علیحدہ آتی ہیں جس کی ابھی آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے خالد معلم کی بجائے ہوا معلم. اب یہ ہوا کیا ہے؟ منفصلہ. یہ اب آپ پہچان لیں گے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور متصل کی جو اس کی ہوگی یہ البتہ اگر چھپی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ مستتر ہوگی، اور یہ پہلے صیغے میں ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ذہبہ، اب ذہبہ میں کوئی نظر تو نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں اس کے اندر مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. اور یا پھر ظاہر ہوگی جیسے فعلت، ذہبت، اکلوا، اکلنا، ان میں سب میں نظر آ رہا ہے. تو، تا، واو الف، نا، یہ سارے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ متصل ہے، مرفوع ہے. متصل مرفوع ہمیشہ یاد رکھیں اس طرح کسی فعل کی شکل میں یا تو بارد ہوں گے، ظاہر ہوں گے، یا مستتر ہوں گے. یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنایا گیا ہے، اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے. یہ صرف دیکھ لیجئے منفصل کے لیے اس نے آنا، نحنو، انتا، انتم، انتم وغیرہ جو ہے لکھ دیے، اور جا کے متصل میں جو ہے نا اس نے صرف ضمیر وہ جو ہے فعل کا ٹیبل ڈرا کر دیا کہ فعل کے ٹیبل کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے متصل. آئیے اب جو ہے اس کی ضمیروں کا ٹیبل بھی دیکھ لیں. یہ ٹیبل ہے، یہ بہت ہی ابتدائی لیول کا ہے. ہوا، ہما، اس کو اس نے تھوڑا سا شارٹ کرنے کی ہے. ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہنا. یہ ہے غائب. غائب کے صیغے کیا ہیں؟ ہوا، ہیا، ہما، ہم اور ہنا. یعنی مذکر مؤنث کے لیے ہما کا صیغہ جو ہے مشترکہ ہے. تو اس کی بجائے ہم جو سیکھ کے آئے ہیں یا سکھاتے ہیں وہ یہ ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہم. ہم سیدھا 6 پورے کر دیتے. لیکن اس ٹیبل میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ہما ہے یہ دونوں میں ہے، مذکر مؤنث میں مشترک ہے. حاضر کے صیغوں کی طرف آئیں. انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا. یہ انتما جو ہے دونوں میں مشترک ہے. ہم نے آسان طریقہ ڈھونڈا، ہم نے کہا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، 6 کے 6. وہاں ہم یہ فرق نہیں بتاتے. دیکھو یہ مذکر مؤنث، یہ ٹیبل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انتما جو ہے مذکر مؤنث دونوں میں مشترک ہے. متکلم کی طرف آئیں. یہ تو اور بھی آسان کر دیا اس نے. کہتا ہے آنا، نانو، نانو. وہ کہتا ہے 2 کے لیے بھی نہنو،
زیادہ کے لیے بھی نہ، یہ واحد صیغہ ہے. مطلب یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس کے دو ٹرانسلیشن کرتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں, ہم بتاتے نہیں ہیں پڑھاتے ہوئے کہ اس کے دونوں ٹرانسلیشن, جیسے مضارع کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے میں اکثر اپنے کلاسوں میں یہی بتاتا ہوں. جب میں کہتا ہوں یذهبوا تو میں کہوں گا وہ جاتا ہے, وہ گیا یا وہ جائے گا. یفعلوا وہ کرتا ہے یا کرے گا, دونوں ترجمے میں وہاں بتاتا ہوں. اسی طرح یہ جب نحنو کا صیغہ آتا ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے نحنو وہ دو اور نحنو یعنی ہم دو اور ہم دو سے زیادہ. یہ ٹیبل ہے. تو یہ ٹیبل جو ہے آپ کو جہاں کلیریفیکیشن کا تھا وہ آپ آلریڈی کلیئر ہے ماشاءاللہ. آئیے منصوب کی طرف. منصوب میں ہم نے دیکھ لیا دو قسمیں ہوتے ہیں, متصل اور منفصل. متصل تو آسان ہے کیونکہ وہ وہی ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نا. لیکن منفصل میں کیا آئے گا, آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ منصوب ہے, کیا علامت آئے گی؟ منصوب منفصل کیا ہوگا جی بردر ریحان؟ کا إياه ایاکا. بس ایک نقطہ آپ یاد کر لیں آج کا, آپ کا آپ سمجھے پورے جو ہے سبق کا یہ اہم نقطہ آپ نے سیکھ لیا کہ ایاکا جس کے ساتھ آ رہا ہے وہ ضمیر جو ہے منصوب ہوگی, وہ منصوب منفصل ہوگی. بس چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہاں یہ وہی ٹیبل دہرایا گیا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. منصوب جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا, منصوب آسان ہے, ہما ہم یا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا, اور منفصل نہیں. یہ دیکھیں منفصل کا پھر ایک بار ٹیبل آپ دیکھ لیجیے. یا کا, یا کما, یا کننا, یا ہا, یا ہم, یا کی, یا کما, یا ہو, یا ہما, یا ہننا, اور اس سے پہلے جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتے یا نا, یہ جو ہے یہاں پہ دیا تھا. یہ پورا ٹیبل اس کے اندر جو ہے بنایا گیا کہ منصوب منفصل جو ہے وہ اس طرح یا کا لفظ ساتھ جڑ کے آئے گا. اب آ جائیں مجرور. مجرور کی ایک ہی حالت ہے, اس میں جو ہے منفصل نہیں ہوتا. ضمیر مجرور میں منفصل لفظ نہیں ہوتا. مجرور جو ہے ہمیشہ متصل آتے ہیں. متصل کی ایک ہی گران ہے, ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا. اور یہ مثالیں ہم نے پیچھے دیکھ لی ہیں. لہو منہ یہ وہ, ہاں علیہ یہ بھی ہم نے دیکھ لیے. آئیے یہ ٹیبل آ گیا, 7 حروف جر ہیں جو قرآن میں اس شکل میں آئی ہیں. ان کی جو ہے منفصل اور متصل کے ساتھ جو یہ آپ کی مثالیں دی ہوئی ہیں, یہ ٹیبل بنے ہوئے ہیں, آپ کے پڑھے ہوئے ہیں. ہاں یہ تھی وہ آیت جو ہم نے آج بھیجی تھی کہ بھائی کوئی شاید اہل علم جو ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ہر روز جو ہے وہ روشنی ڈال ہوتے ہیں ہر ایک چیز پہ ڈال. کبھی کسی نے زبر پکڑا ہوتا ہے, کبھی نے پیش پکڑا ہوتا ہے, کبھی نے کوئی غائب کی چیز پکڑی ہوتی ہے, کسی نے کوئی پڑھا ہوتا ہے اور دوسروں کو بڑی پریشان کر ہوتے ہیں. آج ہم نے بھی ایک چھوٹی سی آیت بھیجی تھی, ابھی تک تو جواب نہیں آیا. اب اس کے بعد جو جواب دے گا وہ تو نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہ تو جواب آپ کو اب یہاں سے پتہ چل جائے گا. بڑی خوبصورت, دس از اے بیوٹی آف قرآن. ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہے, ایک سمندر نہیں, سمندروں کے سمندر اس کے اندر آ جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا تیرا رب کیسا ہے؟ کیا جواب ہے؟ لیسا مثل شیء. 3 لفظ کہہ کے آخری انسان آنے تک والے کا منہ بند کر دیا. اس جیسی مثال ہی, جب مثال ہے تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو اس کو؟ ہم سمجھتے نا چاند ایسا ہے جی گول ہے, دودھ سفید ہے جی ایسا ہے, گائے گالی ہے تو ایسی ہے. مطلب ہم کسی مثال سے کمپیئر کر کے کسی چیز کو سمجھتے ہیں نا. اللہ کو کس سے کمپیئر کریں گے؟ 3 لفظ میں لیسا مثل شیء. ختم. یو کانٹ, جتنا مرضی اپنی جو ہے نا وہ اس کے اندر طاقت لگا دو, یو کانٹ کمپلیٹ دیٹ تھنگ. یہاں دیکھیں ربنا اننا سمعنا منادی. منادین کو علیحدہ کر دیں, یہ تو منادہ کا نون ہے, ورنہ آپ کہتے ہیں اس میں تو چوتھا نون نہیں ہے. یہ جو پہلے 3 نون ہے نا انہیں دیکھیں. ربنا اننا سمعنا, اے ہمارے رب یقیناً ہم نے پکارنے والے کو سنا. آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اس میں 3 نہ آئے نا, پہلا مجرور ہے, دوسرا منصوب ہے, تیسرا مرفوع ہے.
तीन ही हालतें होती हैं ना इसम की, क्या होता है, मरफू होता है, मंसूब होता है, मजरूर। एक दूसरी तरतीब मैंने कहा था हमारी तरतीब ये है, रफा ऊपर है, मंसूब नस्ब जो है दरमियान में, जर नीचे है, ये दर्जे हैं, अल्लाह ने दर्जों को पलटा दिया, मजरूर को पहले थे, मंसूब को उसके बाद रफा। उसने कहा आ जाओ देखो, मेरा तो तरीका ये है कि मैं जब चाहता हूँ चीजों को पलट देता हूँ, मैं जब चाहता हूँ जिस तरीके से बात करना चाहूँ कर सकता हूँ, जब चाहता हूँ 2 लफ्जों 3 लफ्जों में बात को समेट देता हूँ, समेट दिया। कीजिए एनालिसिस, आइए देखते हैं। रब्बना, दरअसल या रब्बना है ये लफ्ज, या जो है हज़फ है यहाँ पे और निदा का लफ्ज है, या जो है हरफ निदा की वजह से मुरक्कब इजाफी रब्बना है, उसका मुदाफ जो है मंसूब हो गया, ना जो है वो मजरूर हो गई। रब्बना में ये जो ना है ये मजरूर आई है क्योंकि ये मुदाफ नहीं की। दूसरा ना देखिए, इन्ना, यकीनन हमना में इन्ना जो है हरफ नासिखा में से है जो अपने बाद वाले इसम को मंसूब करता है, इन्ना जो है वो नस्ब देता है, तो लिहाजा ये क्या इन्ना ना क्या है, मंसूब की हालत में आ गया, इसलिए दूसरा ना जो है मंसूब है। आगे है समेना, हमने सुना में ना जो है ज़मीर फाइल मुत्तसिल है, ज़मीर फाइल मुत्तसिल जुड़ी हुई है जो मरफू होती है, इसलिए तीसरा ना जो है वो मरफू है। समेना अभी पढ़ के आए हम, क्या पढ़ के आए, मरफू की कौन सी 2 थी, मुनफसिल क्या था, हुआ हुम अंता अंतुम अंतुम अंतुना, और जो है उसका जो वो आ रहा था मुत्तसिल हालत जो है वो क्या आ रही थी, रफा की मुत्तसिल हालत, फेल के अंदर मौजूद जो थे या तो मुस्ततिर होगा या बारिद होगा, पीछे 3 स्लाइडों में मैंने ये बात की। तो ये समीना क्या है, मरफू मुत्तसिल, ये इसीलिए मैंने तारिक, अल्लाह ताला बड़ा अजीब गरीब तरीका इख्तियार करता है, जब आप ढूंढने निकलते हैं, आप ढूंढने जा रहे होते हैं चांद को, उधर से सूरज मिल जाता है, आप जा रहे होते हैं आग लेने, उधर से नबूवत। मेरे साथ यही हुआ, मैं अपने ये मुख्तलिफ जितने भी मुझे मटेरियल मिल रहा था जमाए पे, मैं अपने आज के क्योंकि उस लेसन को कंप्लीट करना चाह रहा था, जब कर रहा था तो ये आयत कहीं मुझे मिल गई एक जगह, और जब उसको मैंने एनालिसिस देखा मैं हैरान हो गया, मैंने कहा देखो 3 ना इकट्ठे 3 लफ्ज के जुमला, अगला जो आप जो है निदा हरफ है मुजमला 4 जो है हरफ के अंदर 3 ना ले अल्लाह मियां, और तीनों की तरतीब उलट है, पहले मजरूर वाली हालत है फिर मंसूब वाली। फिर मैंने कहा आज पूछते हैं अपने अहले इल्म से, थोड़ा बताओ तो सही, हमें भी कोई ज़ेर ज़बर पेश समझाओ, इनके बड़ी बड़ी बहसें चल रही थी, हमने कहा आज हम भी थोड़ा सा देख लें। तो ये था, अब इसके बाद कोई मुझे बताया वो तो मैं नहीं माना। आइए तर्जमा करते हैं, वो दोनों बैठे हैं, हाँ जी क्या होगा तर्जमा, वो दोनों बैठे हैं। चले 2-3 एग्जांपल तो मैं दे दूं ना ताकि आपका ज़हन तो उस तरफ आ जाए। हुमा जालिसाने, 2 का हुमा चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस दोनों में हुमा होता है, और जो है उसके लिए फेल क्या है, जालिस से जो है जालिसाने, तुम मेहमान हो, अंतुम दयूफुन, ये जमा के लिए था इसलिए इसको जाहिर करना जरूर था, हम मेहनती हैं, हम जमा का सिका है, नाहनु का है, तो क्या है नाहनु मुस्तहदूना। अब आपको 3 मिसालें मिल गई, अब आप रवाओगे, चले जी, वो दोनों जाने वाली हैं, कीजिए तर्जुमा। हुमा जाने का होता है ज़हाबा, ज़हाबा से बनाई, हुमा ज़हाबानी, ज़हाबतानी, हुमा ज़हाबताने, मुअन्नस के ज़हाबतानी, लिए जो है सीगा जो है ताने का आता है, मुज़क्कर के लिए आने का किताबान है, किताबान है किताब, जन्नतान है जन्नतान है जन्नत। ताने जन्नतान, डू यू एग्री, सर ज़हाबतानी आएगा ना, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ज़हाबताने, जवाब नहीं दिया, हम अपनी आपस की बात, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। सही है सर। आइए अब आप चल होशियार हो गए, चले करें, हम दोनों बीमार हैं, हुम हुमा मरीजान, हुमा हुमा पर ये जो है फर्स्ट हुमा पर्सन है हुमा हम, अच्छा हम है, हम यानी नाहनु वाला सीगा है ये तो, और 2 के लिए आ रहा है नहनु मरीजान, हाँ नाहनु,
کیونکہ نحنو دو کے لیے بھی آئے گا, دو سے زیادہ کے لیے بھی آئے گا, جو اکثر ہمیں نہیں پتا ہوتا. نحنو مریدان, اور اگر جمع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نحنو مریضون. مریضون. استانیہ ہے, چلیں جی کریں استانیوں کا. ہم ہم کیوں آئے گا؟ مدرسہ استانیہ ہے, عورتیں ہیں, ہم کہاں سے لے آئیں؟ اس کا تو ہے ہی نہیں, ہم تو مذکر کا ہے, میں کیوں دوں آپ کو یہ لفظ؟ ہما معلمتان. ہما کیوں آئے گا؟ دو تو نہیں ہے نا سر. استانیہ جمع ہے, دو کا ذکر تو نہیں آ رہا, ہما کا لفظ میں کیوں دوں آپ کو؟ ہوا ہوا تو مذکر ایک واحد کا ہوتا ہے, کدھر جا رہے ہو آپ تو سر ہم نا پھر آپ لوگوں کو اپنا سیدھا ہی نہیں آتا. ہما 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 نہیں ہوگا, ہما دو کے لیے ہوتا ہے, ہننا جمع ہے, وہ ثانی ہے, وہ ہننا ثانیہ ہننا ہننا ہوگا آپ کو, ہننا معلمات. آپ لوگ سب جو ادھر ادھر کر رہے تھے, ابھی تھوڑا سا ہوشیار ہو جاؤ, بات سستی میں آ گئے. وہ ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں. چلیں, ہوا طبیب. طبیب وہ ڈاکٹر, دکتور طبیب نہیں کہتے, وہ طبیب کو طبیب کہتے ہیں, اور ڈاکٹر کو دکتور کہتے ہیں. دکتور. میں ادیبہ ہوں. انا انا ادیب ہی ہوتا ہے, عربی سے ہی آیا ادیبت. اوکے, انا ادیبۃ. القرآن کتاب مبارک و ہوا کلام اللہ. اردو میں ترجمہ چاہیے. القرآن کتاب اللہ, کتاب مبارک و ہوا کلام اللہ ہے, ضمیر کا استعمال ہوگا. کتاب یعنی قرآن ایک مبارک کتاب ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ ضمیر وہ آ رہے ہیں نا, ہوا ضمیر کے لیے ہمارے. نحن معلمون و انتم طلاب, ہم ٹیچر ہیں, ہم طلبہ ہو. طلاب جو ہے نا جمع ہے طالب کی, یہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے. طلبہ. ہننا ذاکیات و انتنا غیات, وہ سب عورتیں ذہین ہیں, اور انتنا اور تم سب جو ہے کیا ہے, غیبت کہتے ہیں غبی کو, غبی یعنی غبی ذہن, کند ذہن. انتما شاعران و ہما ادیبان. اب آپ کی باری ہے, 3 مثالیں میں نے آپ کے ساتھ کر لی, چوتھی سے آپ شروع کریں. تم دو عورتیں شاعر ہو. آپ شاعر شاعر, آپ دونوں شاعر ہو, وہما وہ دونوں اور وہ دونوں ادیب ہے, لکھنے والی ہے. تم دونوں شاعر اور وہ دونوں ادیب ہیں. اچھا جی, نحن صادقاتان و ہما کاذباتان. ہم دو آپ سب اور وہ دو جھوٹے ہیں. نحن ہم سب سچے ہیں, وہ جو ہے جھوٹے ہیں. سب کا لفظ کہاں سے لائے؟ وہ دو ہما وہ دو ہما. اس سے صحیح کہہ رہی ہے, وہ دو جو ہے کیا ہم ہے, دو سچی عورتیں ہیں. ہاں, ہم دو سچی عورتیں ہیں اور وہ آگے دو دونوں جھوٹی عورتیں ہیں. یس, ہم دونوں سچی ہیں اور تم دونوں جھوٹی ہو, یہ مونس کا صیغہ. انتنا ساکتاتن و نحن ناطقاتن, جمع کے سرے آگے. انتنا تم سب خاموش ہو اور ہم سب بول رہی ہیں. اچھا, آنا ذاہبتن و انتو انتی آگے, انتی رجعت. میں ذاہبہ ہوں, آپ راجی میں جاتی ہوں اور تو واپس آتی ہے. میں جاتی ہوں. ہاں, یہ غور کیجئے, اس میں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. ہما جالسان و ہما قائمتان. وہ دو 40. وہ دونوں کھڑے بیٹھے ہیں اور وہ دونوں عورتیں کھڑی. مذکر مؤنث کا بھی فرق کرو نا, پہلے مذکر کے بعد میں مؤنث. قائمتان, تانے کا لفظ بھی آ رہا ہے. وہ دونوں کھڑے ہیں, وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں, وہ بیٹھی کھڑی ہیں. تو فعل ہی بدل دیے. وہ دونوں بیٹھے ہیں, ہما جالسان, اور وہ دونوں کھڑی ہیں, قائمتان. قائمتان مؤنث کا ہے تو وہ کھڑی. اچھا, انت کسلان و هو نشید. تو سست ہے اور وہ سست ہے. یہ کسلان سست کو کہتے ہیں, نشید جو ہے چست کو کہتے ہیں. اوکے.
आगे है हिया नाइमतुन हुमा, जो है ये आमिलातुन, वो सोती है और नाइमा वो है। दोनों काम करती हैं, आमिलातुन अमल करती हैं। वो सब इम्तिहान में कामयाब हैं और तुम सब फेल हो। इसकी अब अरबी बनानी है। चले 3 मिसालें तो मैं आपको दूं। हम नाइजूना फिल इम्तिहाने व अंतुम रासिबूना, हम दोनों सफर करने वाली हैं और वो दोनों वापस आने वाली हैं। नहनु मुसाफिरताने व हम राहजिताने, नहनु जो है दो के लिए भी इस्तेमाल होगा, जमा के लिए, तो यहाँ हम नहनु लेंगे। तुम सब सच्ची हो और वो सब झूठे हैं। अंतुन्ना सादिकातुन व हम काजिबूना, तुम दोनों अक्लमंद हो और वो दोनों बेवकूफ हैं। अंतुमा अंतुन्ना आकिलाने व हुमा अहमकाने, तुम दोनों जाने वाली हो और वो दोनों आने वाली हैं। अभी पीछे वो जो है वाहिद का जमा था, अब उसी को उसने 2 कर दिया। ज़हाब और रजा से था। अंतुमा ज़ाहिबतानी वहुमा वहुमा कादिमताने, राजी कादिमताने, काजिब नहीं कादिमताने, यानी वापस आने वाली, यानी कदम रखने वाली। हम दोनों मेहनती और तुम दोनों सुस्त हो। नहनु कसलान है दूसरा। तानी नहनु मुस्तदाने व अंतुमा कासिलान, तुम दोनों, ये मुज़क्कर के लिए तो आने लग जाएगा। हम सब बैठी और तुम सब खड़ी हो। नहनु जालिसातिन जालिसातुन और व अंतुम अंतुम के नाम, तुम सब खड़ी, हाँ यस अंतुम आएगा, अंतुम ना आएगा, अंतुम नहीं आएगा। अंतुन्ना। नहनु जालिसातुन व अंतुम अंतुन्ना कायमात। कायमातुन, ये था इसका। वो उस्तानी है और तू बुअरचन है। हिया मुअल्लिमतुन व अंती तबाखतुन, तबाख कहते हैं उसे, तबाखत यानी पकाने वाली। तू चपरासी और वो दर्जी है। अंत हारिसुन व हुवा खियातुन, मैं बढ़ी हूँ और तुम सब नानबाई हो। आना नज्जारुन व अंतुम खबाजूना, नानबाई खबाज, खबाज जो है नानबाई को कहते हैं। हुआ किताबु अमी, हाँ जी जमीर आ गई। हुआ किताबु अमी, अमी कहते हैं चचा, वो फूफा जो रिश्तेदार होता है, क्या होगा, वो मेरे चचा की किताब है। उस्ताज उस्ताजो ना अतूफुन, यानी हमारे उस्ताद मेहरबान हैं। लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, ये तो वो उसकी है आयत है, हमारे लिए हमारे माल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। हाँ जी, उलादुकुम ज़ाहिबूना इला वतनिहिम, कीजिए तर्जुमा। तुम उलादुकुम सब आपकी औलाद ज़ाहिबूना इला वतनिहिम, की औलाद तरफ जा रहे हैं या अपने वतनों को जा रहे हैं, तुम्हारे लड़के अपने वतनों को जा रहे हैं। हाजे ही रैशतुल कलमी का, ये अगर कोई करेगा भाई उसको 10/10 आज की क्लास। आज ही ये ये मुन्नस तुम्हारे कलम का ऐसे रेशा तो है बना का क्या होता है? कलम उसी को के तो 10 नंबर मिल रहे हैं। कलम को नहीं, बना तो क्या हल्दी क्या की और आजे की क्यों जो है वो तो मैं भी कर लेता। सर स्याही या क्या होती है? रेशा कहते हैं कलम को निब को, निब, ये तुम्हारे ओके कलम का निब है, इसीलिए 10 नंबर। ये था जनरल नॉलेज, यानी आपका नॉलेज कितना है, आपके पास वोकैबुलरी कितनी है। सर बड़ी सियाबुहुम अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। वासिखतुन, वासिखतुन, हाँ जी, सियाबुहुम वासिखतुन, उनके कपड़े गंदे हैं। सियाब जो कपड़े को कहते हैं। वजहु की जमीलुन, इसका तो तर्जुमा आप कर ले। वजहु की, आपका चेहरा खूबसूरत है। वजह की मोहम्मद आप का लफ्ज है, की आया है, का होता तो फिर होता आप मुजक्कर का, तो तुझ यानी मोहम्मद का चेहरा पूछो। हाँ, अरफ तो हुन, जी, अरफ तो हुन्ना, अरफत तो सब हुन्ना, औरतों अरफ का कहते पता हैं नहीं। पहचानना, जानना। उन मैंने औरतों का उनको पहचाना। अरफ तू यानी मैंने पहचाना हुन्ना उनको। फी यज, हाँ, फी यदिहा वर्दहु जमील का, क्या जमील, उस उसके औरत हाथ के, खूबसूरत उस मुन्नस के हाथ खूबसूरत फूल है। सर ये गुलाब नहीं के, खूबसूरत गुलाब का फूल है, यानी होता। उस औरत के हाथ में एक खूबसूरत गुलाब है।
ورد جو ہے گلاب. وردۃ. اولادو کما غائبونا، تم دونوں کے لڑکے غائب ہیں. اچھا، اللہ ہمارا رب ہے اور رسول ہمارے محمد ہمارے رسول. اللہ ربنا و محمد رسول. وقت کم ہے تو اس لیے میں آپ کو صرف یہ جملے دکھا دیتا ہوں. ہمارا دوست اپنے سفر سے واپس آتا ہے. صدیقنا راجن من السفر ہی، میری کتاب اس کے پاس ہے. کتابی عندہ، اس کا دوپٹہ سرخ ہے. خمارها احمر، یہ اس مرد کا بستہ ہے. حاضی محفوظتہ، اس میں تمہارا قلم ہے. فیہا کلموں کا ہونا چاہیے یہاں پہ کلموں کا. تمہارے مہمان گھر میں ہیں. ضیوفکم فی البیت، ہمارا امتحان قریب ہے. امتحاننا قریب. تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں، اضافی اور مفعول، یعنی بعض ضمیریں مفعول جب کی جگہ پر ہوتی ہیں، یعنی وہ شخص جس پر کسی کام کا اثر ہو اس شخص کی جگہ استعمال ہونے والی جو ہے ضمیر کو منصوب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے منصوب جو ہے زبر والا ہوتا ہے. تو جیسے ضربت ولدن جو ہے، اور اس کو جب ہم ضمیر کے تبدیل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ضربتو میں نے مارا، ولدن ایک لڑکے کو. ولدن جو ہے یہ کیا ہے، نصب کی حالت میں. اب اگر اس کے جگہ میں یہ کر دوں ضربتو ہوں، تو یہ ہوں اب کس شکل میں آیا، نصب کی شکل میں. ولدن جو ہے وہ مفعول کی شکل میں آ رہا تھا، تو اس کی ضمیر جو ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ منصوب کی شکل میں ہے. یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہم نے دیکھ لیے تھے. ہا ہما ہم، ہا اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کا کما کم اور کا کما، یہ سارے جو ہے وہ ٹیبل ہیں. منہو کے ٹیبل ہم نے کر لیے، کتابوں کے کر لیے، دربوں کے حرکات. ہاں یہ کام کی چیز ہے، اس کو میں اکثر دہراتا ہوں. آپ لوگ میں سے جو نئے ہوں گے ان کو یہ کچھ فائدہ دیں گے، جو پرانے ہیں ان کی دہرائی ہو جائے گی. دیکھیں، جب کوئی حرف متحرک ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پیش، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ یا تو اس پہ زبر ہوگا. اگر زبر ہوگا تو اس کو زبر کو کہتے ہیں فتح، اور اس حرف کو کیا کہیں گے، مفتوح. جس حرف پہ زبر ہوگی اسے کیا کہیں گے، مفتوح. مفتوح. اور اگر پیش ہو، پیش کو مفتوح. کہتے ہیں عربی میں دمہ، اور جس پہ یہ ہوگا اسے کہیں گے مدموم. مجموم. اور اگر زیر ہو، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، تو وہ لفظ کیا ہوگا، مکسور. مکسور. یعنی حرکت جس حرف پہ ہے، ابھی لفظ کی بات نہیں ہو رہی، لفظ کی بات آگے آئے گی، ابھی صرف حرف کی ہو رہی ہے. مثلا میں کہتا فعلا، 3 حرف ہے اس میں، فا عین لام، تینوں پہ ایک ایک حرکت ہے. فا پہ بھی زبر آ رہا ہے، عین پہ بھی زبر آ رہا ہے، لام پہ. تو فا کیا ہے، مفتوح ہے مفتوح. کیونکہ زبر آ رہا ہے. عین کیا ہے، مفتوح ہے کیوں زبر آ رہا ہے. لام جو ہے مفتوح ہے کیوں اس پہ زبر ہے. تو کسی حرف کے اوپر جب ایک زبر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں، وہ حرف مفتوح ہے. اور اس حرف کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس زبر کو کیا کہتے ہیں، فتح. اگر پیش ہے اسے کہتے ہیں دمہ، اور اس کو کہیں گے مدموم. مثلا میں کہتا ہوں فعلتو، سوری فعلتو، تو وہ تا ضمیر کی آ گئی ہے. اس میں ہم لے لیتے ہیں ینصرو. ینصرو میں سواد کے اوپر پیش آ گیا. یہ جو پیش آ گیا یہ کیا ہے، سواد کیا ہے، مدموم. زما مضموم ہے. زما اور زیر آ جائے تو کسرہ تو وہ مکسور ہوگا. جیسے یدریبو، را کے نیچے زیر آ گئی تو یہ کیا ہے، متحرک حرکت، مکسور ہوگا. مکسور. اگر سکون ہو کسی کے اوپر، حرکت ہی نہیں ہے، تو اس حرف کو کہیں گے یہ ساکن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں امر بناتے ہوئے ادرب، با جو ہے کیا ہے، سکون کی حالت میں ساکن ہے. اب آ جائیں اعراب. اعراب جو ہوتا ہے کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. جب یہ اعراب زبر کی شکل میں ہو اور یہ پورے لفظ کو کاؤنٹ کرتا ہے تو ہم کہیں گے وہ لفظ کیا ہے، اس کے اوپر حرکات جو ہے وہ کیا ہے، نصب آئے تو کیا ہوگا، منصوب. حرف پہ آیا تو مفتوح تھا، لفظ پہ اور اعراب کی شکل میں آخری والی حرکت اگر نصب ہے، زبر ہے، تو منصوب ہوگا. اور اگر جو ہے اسی کے اندر جو ہے دیکھیں پیش آ جاتا ہے اعراب، یعنی آخری حرکت جو ہے اس لفظ کی، اگر وہ رفع ہے تو اسے کہیں گے مرفوع ہے، وہ لفظ مرفوع ہے. اگر اس پہ زیر آئے تو اسے کہتے ہیں جر، اور اس کو کہیں گے مجرور. اور اگر جزم آ جائے اعراب کی شکل میں آخری حرف، مجزوم. یہ اصطلاحات اکثر مکس ہو جاتی ہیں، اکثر آدمی کو سمجھ نہیں آتے.
کبھی وہ کہہ رہا تو ساز یہ مفتوح ہے، کبھی کہتا ہے یہ منصوب ہے، کبھی کہتا ہوتا ہے یہ مکسور ہے، کبھی کہتا ہے یہ مجرور ہے، کبھی کہتا ہے یہ جو ہے نصب کی حالت میں، کبھی کہتا ہے یہ رفع کی حالت میں، کبھی کہتا ہے یہ جر کی حالت. ہم اس کے اندر الجھتے رہتے ہیں. تین ہی حالتیں، رفع، نصب، جر. رفع کا سب سے بلند حالت، رفع کے معنی اونچا بلند، یہ کیا ہوتا ہے پیش والی ہوتی ہے، پیش سب سے اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہے، کبھی نیچے نہیں اترتا. زبر جو ہے زیر کی شکل میں نیچے اتر آتی ہے، پیش نہیں اترتا، سب سے اوپر چڑھ ٹاپ پہ رہتا ہے، ہیڈ آف دی ہیڈ پہ رہتا ہے، سر پہ رہتا ہے، تاج کی طرح، اس کو تاج کہتے ہیں. تو کیا رفع کیا ہوگا؟ نصب. وہ جب حرف کے اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ مفتوح ہے. اور جب وہ اسی کلمے کے آخری حرف پہ آ رہا ہو تو پھر اسے کہتے ہیں منصوب ہے. کیوں؟ پھر وہ اس کی منصوب کی حالت زبر دیتا ہے. پیش ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اور اگر زیر ہو تو مجرور ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اعراب کی حالت ہے. اور ایک کیا ہے؟ حرف کی، لفظ کے اندر حرف کی جو حرکتیں ان کو مفتوح، مضموم، مقسوم کہتے ہیں. یہ ہم تقریباً ہر کلاس میں دہراتے ہیں تو آپ کو بعد میں بھی. ایک اور لفظ ہوتا ہے تنوین، جس پہ تنوین آ جائے اس لفظ کو کہتے ہیں منون. منون یہ دو پیش، دو زبر، دو زبر کی شکل میں ہوتے ہیں. اور جب اعراب پہ آ جاتے ہیں تو اعراب کی شکل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ تنوین کہلاتا ہے، یا منون. وہ لفظ کہلائے گا منون. آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.